अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम और मेरे साथ मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज़ शख्सियत एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने फिर वक्त दिया। तो वीडियो में हम गपशप तो करेंगे, आपसे सवालात भी करेंगे, लेकिन जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की है आपके लिए बहुत सारे पैगामात हैं जिन्होंने वीडियो देखी है। एक दोस्त आपको कहते हैं कि आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, एक कहते हैं कि आपको देखकर जो है ना हमारा दिल खुश हो जाता है, और आगे चल के कहते हैं कि बल्कि वो मैं आखिर में आपसे कहूँगा कि कौम आपको सपोर्ट करती है, दिल से आपका एहतराम है, आप कौम का फ़ख्र हैं, आपको कौम की तरफ से सलाम, हमें आपसे प्यार है और आपके लिए दुआएं भी बहुत ज़्यादा हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की भी दे, इज़्ज़त भी दे। और अब जो एक और पैगाम है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मैंने चुन के जो छोटे छोटे थे वो लिखे हैं। एक और पैगाम है कि आप सियासत में क्यों नहीं आते। ऑप्शन तो अच्छा है वैसे सियासत में आने का। पहली बात तो ये कि मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ जिन्होंने दुआएं दी हैं। इससे बड़ा तो किसी की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे दुआओं का तोहफ़ा जो है वो सबसे बड़ा कीमती और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ तोहफ़ा है कि इससे इंसान की हर चीज़ जुड़ी हुई है और मेरा इसमें पक्का ईमान है। तो एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने प्यार और मोहब्बत का इजहार किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने दुआएं दी हैं मैं उनका तहे दिल से ममनून हूँ। अल्लाह ताला उन सबको जज़ा दे। और मैं भी आप सब के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। ये जो मैं बातचीत करता हूँ वन ऑन वन, इसमें मेरा मकसद यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूँ। और बाकी जो टीवी चैनल्स हैं वो तो एक तकल्लुफ़न उसमें इंसान आता है, इतने सारे लोग बैठते हैं। अगर घंटे का प्रोग्राम है तो उसमें शायद आपके हिस्से में 5-6-7 मिनट से ज़्यादा नहीं आते। तो बहरहाल एक तो बात ये है। अब जो आप सियासत की बात जिस किसी ने भी की है, देखें बात ये है कि मेरी जो बैकग्राउंड है वो सारी की सारी हक़ और सच पर मबनी बैकग्राउंड है। हम जो फोर्सेस के लोग होते हैं वो स्ट्रेट सीधी बात मुंह पे और सीधी बात करने वाले लोग होते हैं। हमारे माशाल्लाह आपको याद होगा असर ख़ान साहब जो हमारे एक वक्त चीफ़ थे, जिन्होंने एयरफोर्स बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, वो सियासत में फ़ेल हो गए क्योंकि वो सच्ची और हक़ की बात करते थे। अभी भी असर ख़ान केस जो है वो देखें उसके साथ क्या हुआ, वो तो आगे नहीं चल सका। उनके इस दुनिया से जाने के बाद वो उनकी हयात में भी वो केस आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। और केस क्या था कि जी वो इस तरह पैसे लिए गए हैं और वो सियासत के नाम पे इस्तेमाल किए गए हैं। और ये बात तो ऐसे नहीं बनती। पैसे किस तरह दिए गए, लीडरान को दिए गए, कहाँ से दिए गए, ये सारे का सारा मामला जो है वो चाहते थे कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो वो एक्शन नहीं हुआ। बहरहाल सियासत के बारे में मेरा ये जवाब है कि मुझ जैसा आदमी जो बिल्कुल खरी और सीधी बात करने वाला है, अब पूरे सियासत का मुल्क में माहौल देख लीजिए वो क्या है, तो मुझ जैसा आदमी सियासत में कैसे चलेगा। तो मुझे अच्छा यही लगता है कि मैं कमेंट्स दूँ, मुल्क के जो हालात हैं उन पर ऐसे ऐसे मशवरे दूँ कि अल्लाह करे वो मशवरे जो हैं वो लोग उनको माने, अल्लाह करे इस मुल्क के लिए मुफीद हों, अल्लाह करे जो लोग सुनने वाले हैं उन पे मेरी बात का असर हो, वो माने कि ये बात ठीक कर रहा है। मुझे इसी में खुशी। अच्छा, आगे सवालों का आगाज़ भी करेंगे, लेकिन एक और भी सवाल था, किसी ने मैसेज भेजा था कि पाकिस्तान आज तक F-16 का इंजन क्यों नहीं बना सका। अच्छा, ये भी सवाल है। देखिए बात ये है कि हर चीज़ जहाज़ की ख़ुद नहीं बनानी होती। आपको मालूम है कि F-16 के मुख्तलिफ़ जो हिस्से और पार्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में अमेरिका ने डाउनलोड लोगों को किए हुए, आउटलेट लेट आउट किए हुए कि जी जिसको आउटसोर्स जिसको असल लफ्ज़ है लोगों को किए हुए, क्योंकि कुछ चीज़ें ख़ुद बनानी बहुत महंगी पड़ती हैं और जब जिन इलाक़ों में वो चीज़ें आसानी से बन सकती हैं आप उनको जब इस तरह आउटसोर्स करते हैं तो आपको वो सस्ती पड़ती हैं। तो इसको हरगिज़ ये ना समझें कि जी हमने इंजन नहीं बनाया तो इसमें बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। मसलन JF-17 का इंजन आपको पता है अभी चीन ने बनाना शुरू किया है और ये वो इंजन है जो हमने रूस से लिया था और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रूस और चीन के दरमियान हुआ था। हमें इससे ख़दशा था मगर हमें मालूम है कि रूस और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो किसी चीज़ की वजह से इस तरह ख़राब नहीं हो सकते, लिहाजा हमने इस पर एतमाद किया। और ये भी उनके आपस में जो बातचीत हुई थी जिसके बदले में उन्होंने इंजन लिए थे, ये चीज़ शिक जो है इसको शामिल किया गया था कि चीन जो है वही इंजन वो ख़ुद बनाएगा। तो चीन की इंडस्ट्री काफ़ी एडवांस इंडस्ट्री है और चीन को फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पे चीज़ें
جو آپ کے مغربی ممالک ہیں خاص کر ان سے سستی بنتی ہے. ان کے پاس مین پاور کا معاملہ نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے یہ انجن بنانا شروع کر دیا. تو مقصد یہ ہے کہ اس چیز سے ہمیں ہرگز نہیں گھبرانا چاہیے کہ انجن ہم نے نہیں بنایا. جہاز کا زیادہ تر حصہ ہم خود بنا رہے ہیں. انجن مختلف جگہوں سے آپ کو مل بھی سکتے ہیں, اور ایسی جگہیں ہیں جہاں انجن بنوانے کے والے کے لیے اور بنانے والے کے لیے دونوں کے لیے زیادہ مفید ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی ایسی کوئی کمی مجھے نظر نہیں آتی کہ جی ہم انجن اگر نہیں بنا پا رہے تو اس میں کوئی ایسی شدید کمی آ گئی. دنیا میں مختلف جگہیں ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف امریکہ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وہ نہیں دے گا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا. تو اس سے میرا خیال ہے لوگوں کو تھوڑی تسلی ہونی چاہیے. چلو سر, آغاز بھی کرتے ہیں اپنے پروگرام کا. آپ کی آخری ویڈیو جو تھی وہ آپ کے پروفیشنل کریئر کے حوالے سے تھی کہ کس طرح سے آپ پہنچے, وائس ایئر مارشل بنے, لیکن ایئر چیف بنانے کے حوالے سے میرا سوال تھا اور ویڈیو کافی وائرل بھی ہوئی. آپ نواز شریف اور زرداری کے اتنے ناقد شاید اسی وجہ کے تو نہیں کہ آپ کو جو ریوارڈ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا؟ اچھا سوال ہے, آپ ابتدا ہی اچھے مضبوط قسم کے سوال سے کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مثلاً اس کی مثال میں اس کو آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ میں نے بڑے زور و شور سے جب عمران پرائم منسٹر بن رہے تھے, آپ کو معلوم ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ کہ میں نے ووٹ دیا. میں نے آج تک کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیا تھا, اور جو ووٹس کے معاملے ہیں جس طرح یہ جگہ جگہ سینٹرز بنتے ہیں, اور تو مجھے صرف وہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے کہ میں نے ووٹ کہاں دینا ہے اتنی تگ و دو کرنا پڑی, مگر میں نے کہا میں نے آج ووٹ دینا ہے. یہ تھی میری ایک نسبت جو نئی حکومت آ رہی تھی. تو میں نے بڑے ذوق و شوق سے ووٹ بھی دیا, گھر کے لوگوں کو بھی لے کے گیا. میں نے کہا وہ آپ بھی ووٹ دیں گے میں بھی دوں گا. تو وہ میں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ مجھے ان سے کوئی لالچ ہے. آپ دیکھ لیجئے میں قریب بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی, میرا ان سے تعلق بھی ہے, میری پہلے سے بھی جان پہچان ہے, آپس میں بات چیت بھی ہوتی رہی. جو قادری صاحب اور یہ عمران خان جو اکٹھے ہوئے اس میں شامل ان کو اکٹھے کرانے میں تھا. ان دونوں کے جو معاملات ہیں اس کے اندر میں بڑا ڈیپلی انوالو تھا, بڑے گہرے میرے تعلقات ان دونوں کے ساتھ. تو نہ ادھر سے میں نے کسی قسم کا کوئی لالچ رکھا, نہ میں نے ادھر سے کوئی لالچ رکھا. تو مقصد میرا جو ملک کے بارے میں باتیں کرنا ہے, اس کو مہربانی کریں آپ سمجھیں کہ یہ میں کسی لالچ کی بنیاد پر, یا اگر میں چیف نہیں بنا تو اس میں جو شامل تھا میری اس سے کوئی نفرت یا اس سے میری دشمنی, ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ دو لوگ تھے. تو میرے ساتھ تو معاملہ جو ہوا تھا زرداری کے زمانے میں ہوا تھا, تو میں نواز شریف کے بارے میں اتنی تنقید کیوں کرتا رہا 5 سال؟ کیا کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے کہ میں زرداری جو ہیں ان کی زیادہ تنقید کرتا تھا کیونکہ میرے کام میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی تھی, اور میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کوئی بڑا احترام کرتا ہوں یا ان کی میں بڑی تعریف کرتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ طے ہے, میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. نہیں کوئی ایسا نہیں. میرا اناد اور میرے ان چیزوں کا تعلق, تعریف اور تنقید کا تعلق ملک کے ساتھ ہے. ملک کے ساتھ. اگر ملک کے لیے, ابھی آپ عمران خان کا دیکھ لیں, میں 1 سال ہو گیا تقریباً کہتا رہا ان کو سال دو, مگر اب میں نے ان کے اوپر پوری تنقید شروع کر رکھی ہے. مجھ تک پیغام بھی آتے ہیں کہ جی آپ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے. وہ خود بھی مجھے ایک آدھ جگہ پہ ملے, اس طرح کا شکوہ میں نے ان کے منہ سے بھی سنا. تو میں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا. اگر میری جان پہچان ہے یا آپ سے میل ملاپ ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ملک کے بارے میں آپ جو مرضی کرتے رہیں اور ہم آپ کے گن گاتے رہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. ویسے دوسرا نہ ایسا ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ ایسا ہوگا. دوسرا سوال میرا یہی خان صاحب سے متعلق تھا کہ آپ ان کے کافی سپورٹر رہے. بالکل رہے, آج بھی ہوں. اور اس کے بعد پھر آج 1 سال کے بعد آپ نے ان پر بھی جو ہے وہ تنقید کرنا شروع کر دی. بالکل مایوس. یہ تنقید کا مطلب ضروری نہیں کہ مایوسی ہے. تنقید کا مطلب ہے کہ ان کو ذرا ویک اپ کال دی جائے کہ آپ نے یہ باتیں کی تھی اور میں آپ کی تعریف ان باتوں کی وجہ سے کرتا رہا. یہ کسی دوستی یا کسی جان پہچان کی وجہ سے نہیں ہے. آپ کی تعریف اس لیے کرتا رہا کہ حقیقت کی بنیاد پہ جو میں نے سمجھا کہ آپ کو وقت چاہیے, میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا. مگر میں سمجھتا ہوں سال بہت وقت ہوتا ہے, اور کم از کم اس میں ایک سمت جو ہے اس کا تعین ہونا چاہیے تھا. میرے مطابق وہ تعین نہیں ہو پایا. اور ایک کی بات نہیں کرا, اکراس دا بورڈ جہاں جہاں کام اس ملک کو چاہیے وہاں آپ کے کام صحیح سمت میں نہیں جا رہے. اور یہ کہنا کہ جی
ملبہ ہے تو دھائیوں کا ملبہ ہے تو یہ مہینوں میں ختم نہیں ہوگا، یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر آپ کی ٹیم، جو آپ کا کام اور جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے، اس سے ملک کو وہ فائدہ نہیں ہو رہا، لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی ملک کے ہیں، ہم نے یہی رہنا ہے، یہی زندہ پیدا ہوئے یہی مرنا ہے، کہیں بھاگ کے جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور ہم نے تو ساری زندگی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے زندگی گزاری ہے نا، کہ کسی وقت بھی اس ملک کی خاطر ہم کام آ سکتے ہیں، یہی پروفیشن تھا نا ہمارا۔ بڑی دلچسپ بات کی پیچھے جو میرا سوال تھا کہ آپ نے جب دھرنا عمران خان کا یہاں پہ آیا طاہر القادری کا، اور آپ نے جو ہے ان کے درمیان صلح کرائی، بالکل ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھے، بالکل اس کا مقصد کیا تھا؟ اور اب طاہر القادری صاحب اچانک سے سیاست ہی چھوڑ گئے۔ یس، میں طاہر القادری صاحب جو ہے عرصہ ہو گیا، میں تو ان کی کبھی تعریف نہیں کرتا تھا، میں تو ان کے بڑے قریب تھا۔ یہ جو ان کا پہلا دھرنا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے دھرنے میں ہوتا تھا، ان کا جو کنٹینر ہے میں اس میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، اس حد تک میں ان کے قریب تھا۔ مجھے اچھا لگا کہ ایک آدمی اسکالر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، باتیں اچھی کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ میں بڑا وقت ساتھ آپس میں گزارا میں نے ان کے ساتھ، اور میں یہی ڈھونڈ رہا تھا کہ ایسی چیز کو مجھے ان میں نظر آئے جس کے تحت میں اپنی امیدیں ان کے ساتھ باندھ سکوں، مگر اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ جی مجھے ان سے کوئی ریوارڈ ملے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ملک کی خاطر مجھے دل سے اس چیز کا احساس تھا کہ اس ملک کو ایک اچھی لیڈرشپ چاہیے، تو مجھے ایک ان میں روشنی جو ہے اس کی کرن نظر آئی، مگر وہ بڑی جلدی کرن بجھ گئی۔ خاص کر یہ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا، اور میں نے دیکھا کہ جب بھی اس واقعے کو آگے لے کر چلو، فوری طور پہ پھر کینیڈا کی طرف آپ رخ کر جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اس لیے میں نے دیکھا کہ ان کے جو مقاصد ہیں ان کی طرف ان کے ساتھ ان کا لگاؤ اس حد تک نہیں کہ جس کے تحت میں اس کو سمجھوں ایک مشن ہے۔ تو اگر اس طرح کے کام جو کہ آپ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ سراسر زیادتی ہوئی، لوگ مار دیے گئے دن دہاڑے، وہ گلو بٹ والا معاملہ، اور بڑے زور شور سے آپ نے اس کیس کو اٹھایا، اس حد تک ٹھیک ہے، مگر اس کا فالو اپ کیوں نہیں ہوا؟ آپ کیوں وقتاً فوقتاً بھاگ جاتے رہے، چاہتے رہے؟ کوئی بھی جب ایک مشن ہے آپ کا، ایک چیز ہے، اس کو منطقی انجام تک لے کر جانا ہے، تو پھر چھوٹی موٹی قربانیاں ادھر ادھر تو آپ دیتے ہیں نا۔ تو یہ وہ وجہ تھی، اور اور یہ جو ان کی سیاست سے علیحدگی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کبھی سنجیدہ تھے نہیں اس بارے میں۔ آپ کی باتوں میں، آپ کے قول اور فعل میں جب تصاد ہوگا، لوگ آپ سے جو توقعات رکھتے ہیں وہ آپ پوری نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو کامیابی تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کس حد تک آپ اسی کام میں چلتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا، اور یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، جب اس طرف آپ کا جھکاؤ نہیں ہے۔ سیاست اور جو ملک کے معاملات ہیں ان کو آپ بغیر کسی ایسے ذاتی مفادات سے ہٹ کے آپ کام اگر نہیں کر پا رہے، تو پھر تو یہ فیلڈ آپ کے